گو کہ ان کا یہ پروگرام ریکارڈڈ تھا، یعنی پچھلے ہفتے کی ریکارڈنگ دکھا رہے تھے، اور پرانا ہی اپنا پروگرام انہوں نے لگا دیا، تو لیکن پھر بھی کچھ باتیں ہم کریں گے اور اپنی روٹین کو نہیں توڑیں گے۔ ان عام قادیانی سے جو اپنے چھوٹے لیڈروں کے پیچھے ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں اور پسے چلے جا رہے ہیں، جو یہ تو کہتے ہیں کہ ہم شریعت محمدی پر ہی ہیں، یا جو مرزے کا کہتے ہیں کہ مرزا نے اپنی شریعت نہیں کی، اور یہ سراسر منافقت کی بات کرتے ہیں، اور اصل حقیقت اور ان کا اصل چہرہ وہ سب کو پتہ ہے کہ یہ ساری تعلیم مرزے کی ہی چلتی ہے، اور اس دائرے سے باہر کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو یہ ساری ان کا اپنا مذہب ہے، ساری اپنی ان کا قانون ہے۔ مثلا اسلام میں تو ہے صرف زکوٰۃ اس پر فرض ہے جو صاحب استطاعت ہو، غریبوں پر نہیں ہوتی، لیکن قادیانیت میں چاہے غریب ہو یا امیر، فنڈ کے نام پر پیسے لازمی ہیں اور ہر ایک کو دینے پڑتے ہیں، اور اگر وہ کوئی نہیں دیتا تو اس کو سوشلی جو ہے انسلٹ کرتے ہیں یا ان کی بےعزتی کرتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، ان کو عزت نہیں دی جاتی۔ تو اس طرح یہ جو ہے نا سیاسی طور پہ بھی ان کو ذلیل کیا جاتا ہے، اور معاشری طور پہ بھی، جو ان کا کلٹ ہے۔ فنڈ ان کا لازمی ہوتا ہے، اس کے بغیر نہ نکاح ہوتا ہے، نہ جنازہ ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا اگر یہ پیسے وغیرہ نہ دیں۔ تو اگر کوئی زنا وغیرہ کرتا رہے، شرابیں پیے، جو مرضی کرے، پیسے دیتا رہے، اس کا جنازہ بھی ہوگا، نکاح بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا۔ اور یہ چیز اسلام میں نہیں، اور اس کے علاوہ نکاح یا طلاق کا فیصلہ بھی ان لیڈروں کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، اور شریعت کا بھی معاملہ ان لیڈروں کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، اور یہ بھی اسلام کے خلاف ہے۔ اسلام میں صرف قرآن اور حدیث کا ہی قانون چلتا ہے۔ تو یہ ساری ان کی اپنی ہی باتیں ہیں، اور یہ ان کا اپنا ہی کلٹ ہے، اور صرف مرزے کی ہی تعلیم کو ترجیح دی جاتی ہے، اور بچپن سے ہی برین واشنگ کی جاتی ہے۔ تو مرزے کی تعلیم بھی ایسی ہے کہ غلط ترجمے، غلط تشریح، اور حدیث تو نہ ہونے کے برابر ہی ہیں۔ 60-70% حدیث تو نکلی ہوئی ہیں ان کی کتابوں میں۔ اور اسی طرح ان عام مرزائی یا قادیانی کو باہر کے ماحول کی اجازت نہیں ہوتی، بلکہ بہت زیادہ ڈرایا جاتا ہے کہ یہ عام مسلمان بہت خطرناک ہیں، یہ یعنی بہت گھنونی سی صورت پیش کی جاتی ہے اسلام کی۔ تو ان لوگوں کا معاملہ یا اس کلٹ کا معاملہ اس کنویں کے مینڈک کی طرح ہی ہوتا ہے، یا وڈیرا نظام ہوتا ہے جو انڈیا اور یہ پاکستان وغیرہ ایشیا میں ہوتا ہے، کہ ایک وڈیرا ہوتا ہے، وہ صرف اپنے گاؤں کی حد تک ہی لوگوں کو رکھتا ہے، اور لوگوں کو شہر جانے کی اجازت نہیں ہوتی، صرف وڈیرا ہی آ جا سکتا ہے، اور لوگوں کو کچھ پتہ نہیں ہوتا دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیا کچھ نہیں ہو رہا، ان کو تعلیم کی اجازت بھی نہیں ہوتی، وہ صرف اسی وڈیرے کے ماتحت ہوتے ہیں، اور اسی کی ساری وہ دنیا ہوتی ہے ان لوگوں کی۔ تو یہ نظام اس طرح کا ان کا۔
اس ترقی یافتہ دور میں بھی، تو یہ خود کو ماڈرن کہتے ہیں۔ اور ایسے دور میں جب ہر چیز میسر ہو، یعنی سل قرآن و حدیث انٹرنیٹ پہ بھی ہے، بک سٹال میں بھی ہے، لائبریریز میں بھی ہیں ہر مسلمان کی، اور یہ بات ہم دعوے سے کہہ سکتے ہیں کیونکہ مسلمان کے کسی فرقے قرآن اور حدیث کو لے لیں گے تو کوئی فرق نہیں ہوگا، اور جب ان کے تعلیم پر نظر ڈالیں گے تو اگر جو حق کی تلاش میں ہو اس بندے کو پتہ چل ہی جائے گا کہ یہ کیسا انہوں نے ظلم کیا ہوا ہے، کتنی حدیث نکالی ہوئی ہیں اور قرآن کے کیسے ترجمے کیے ہوئے ہیں، اور استغفر اللہ اپنی ایک بات کو ماننے کے لیے 2 آیتوں کو جوڑ کر، حالانکہ اس کا مطلب بھی نہیں بنتا ہوگا لیکن پھر بھی ایک آیت کہیں سے پکڑ کے یا ایک آیت کہیں سے پکڑ کے یا ایک حرف ہی پکڑ کے حدیث کا، چاہے اس آیت کا معاملہ اور کہیں پہ ہو یا دوسری آیت کا اور کہیں پہ ہو، یا حدیث کا مفہوم یا قصہ یا باب اور کہیں پہ ہو، ایک چیز پکڑ کے یہ اپنی بات کو سچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اس طرح کا منافق اور کالا ترین ان کا جو ہے مذہب ہے، اور یہ بہت خطرناک قسم کے منافق ہیں۔ اپنے جھوٹے بندے کو سچا ثابت کرنے کے لیے قرآن اور حدیث کو جھوٹا ثابت کرتے ہیں یا انبیاء کی گستاخی کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ جو لوگ ہیں یہ خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے یہ کیا کیا کچھ نہیں کرتے، کہ ایک چیز ادھر سے پکڑی، ایک آیت ادھر سے پکڑی اور کہا کہ یہ آیت ایسی ہے تو وہ ایسی ہے، تو تیسری جو ہے اس کا مفہوم ان تینوں کے ساتھ ملا کے تو وہ نہ جو بتا رہا ہوتا ہے اس کو سمجھ آتی ہے، جو سن رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں واہ جی واہ، بڑی علم کی بات کی۔ حالانکہ عقل سے اگر کوئی بندہ دیکھے تو وہ سراسر ظلم کر رہا ہوتا ہے، گمراہ کر رہا ہوتا ہے لوگوں کو، اور ان میں لوگ اکثر ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اور اب تو 2-3 نسلیں ان کی گزر گئی ہیں، یہ کلٹ بن گیا ہے، ان کو پتہ نہیں کہ آگے پیچھے کیا ہو رہا ہے، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جی مرزا جو ہے نا وہی سچا بنتا ہے، یا اس کو الہام ہوتے ہیں، یا یعنی کوئی بھی بندہ اٹھ کے کہے کہ مجھے الہام ہوتے ہیں یا یہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، تو اس کو یہ لوگ مان لیں گے ان کا اتنا کمزور ایمان ہے، چاہے وہ قرآن و حدیث سے جھوٹا ثابت ہو رہا ہو۔ اگر ان کے پاس اسلام کا تھوڑا سا علم بھی ہو، آج وہ یہ عام قادیانی ہے، ان کے بڑے بڑے مربی، اور یہ جو ان کی بات نہیں کرنا، یہ تو ان کے پیسوں سے کھیل کود رہے ہیں، بڑی بڑی تنہائیں ہوتی ہیں ان کی، زندگی کی عیاشی کر رہے ہیں 2-4 دن کی جو ہے۔ تو میں بات کروں اگر عام قادیانی عقل سے کام لے تو جس مرزے کو یہ مہندی یا عیسیٰ یا کرشنا یا جو کہ دعوے اس نے بہت سارے کیے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ تھا، وہ جس کو یہ مانتے ہیں، اگر وہ حدیث اور قرآن دیکھیں تو حدیث سے وہ جھوٹا اور دجال ثابت ہے۔ ایک نہیں کئی حدیث ہیں جس میں مفہوم ہے کہ 30 چھوٹے دجال آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں۔ تو اس چیزوں سے آگے تو کوئی چیز نہیں ہے نا، یہی وہ رسی ہے جس کو اللہ نے کہا کہ اگر اس کو مضبوطی سے پکڑو گے قرآن و حدیث کو، تو اگر ہم نے پہلی چیز ہی نہیں دیکھنی کہ جس شخص کے یہ مان رہے ہیں وہ حدیث یا قرآن سے ثابت بھی ہے کہ نہیں۔ اب یہ قرآن سے کئی آیتوں کے رخ موڑ کے یا غلط ترجمے کر کے یہ بھی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبی بھی آ سکتے ہیں، تو 1400 سال میں صرف ایک ہی آیا ہے، اگر نبی آنے ہوتے تو ایسی حدیث بھی نہ ہوتی، اور 1400 سال میں کسی نے اس کا ذکر بھی کیا ہوتا، یا جو صحابہ تھے وہ 3 جھوٹے نبیوں سے جو لڑے ہیں، کیا کسی نے تصدیق نہیں کی یہ واقعی ہیں یا نہیں؟
تو اس طرح عقل سے بندہ کام لے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا کچھ ہے. اور اگر یہ امام مہدی بھی کہتے ہیں تو امام مہدی کی نشانیاں بھی اس مرزا پر پوری نہیں اترتی، کیونکہ امام مہدی کثرت احادیث میں ہے کہ وہ سعودی عرب میں مکے میں حجر اسود کے پاس لوگوں سے بیعت کریں گے اور وہ پہلے بیعت ہی نہیں کریں گے. جس طرح مرزا یہ ترلا وغیرہ کرتا ہے یا ریکویسٹ وغیرہ ہر ایک سے کرتا تھا کہ میری بیعت کرو، یا گالیاں نکالتا تھا جو نہیں کرے گا ویسا، وہ تو کریں گے نہیں، پھر لوگ زبردستی کریں گے. کیونکہ ان سے پہلے ایک ایسا واقعہ ہوگا کہ خانہ کعبہ کے جنگ کے لیے کچھ دستہ آئے گا، وہ زمین میں دھنس جائے گا سارا. یہ سب سے بڑی نشانی ہوگی، پھر لوگوں کو پتہ چل جائے گا یہ اصل امام مہدی ہے. اور پھر یہ لوگ تعویل نکالتے ہیں جی مشرقی مینار جس پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اترنا تھا دمشق کی مسجد میں، اور کیسا یہ دجل سے کام لیتے ہیں کہ اس سے مراد قادیان کا منار. تو سب کو پتہ ہے، تاریخ کو بھی پتہ ہے کہ اس وقت قادیان میں وہ منار تھا ہی نہیں. یہ 1900 کے بعد کہیں ان کی مسجد بنی ہے، جب مرزا کے دعوے کے بعد. تو اس طرح یہ جھوٹ اور دجل سے کام لیتے ہیں کہ باتیں حدیث میں دمشق کی ہو رہی ہیں، سعودی عرب کی ہو رہی ہیں، اور یہ جھوٹ سے کام لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ بہت تضاد ہے حدیث میں. کوئی ایسی بات نہیں، یہ سب کچھ جھوٹ اور فریب سے کام لیتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. تو میرا یہ عقل مند لوگوں سے سوال ہے، جو شخص خود ہی لکھتا ہے اپنے بارے میں، اور اس کا بیٹا نے بھی کہیں بہت کچھ لکھا ہے، لیکن یہ مرزا نے خود ہی لکھا ہے کہ میرا دماغ کمزور تھا، میری یادداشت کمزور تھی، ہذیان تھا، مرگی کے دورے پڑتے تھے، دل، گردے، شوگر، خارش. تو جس کا دماغ کمزور ہو، جس کو یہ پتہ نہ ہو کہ میں جوتی پہن کے سویا اٹھ کے پھر ڈھونڈنے لگ پڑے اور جوتی اس کے پاؤں میں ہو، وہ کیسا بندہ ہوگا جس کو خود اپنا نہیں پتا. اور بہت سی باتیں بٹن الٹے سیدھے، وہ کبھی کوئی واسکٹ میں کوئی ادھر ادھر لگا لیتا تھا، یعنی بہت سی اس کی باتیں خود ہی اس کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، اور یہ اپنی باتوں سے خود ہی ذلیل اور جھوٹا بھی کئی باتوں پہ ثابت ہوا ہے. یعنی کبھی کہہ دینا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 بیٹے تھے، یا میرا کوئی استاد نہیں، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میرا بھی نبیوں جیسا حال ہے، اور پھر خود ہی لکھتا ہے کہ میرے 3 استاد تھے. تو اس بندے کی دماغی حالت خود ہی سمجھ آ جاتی ہے، اور اس کی جتنی بھی باتیں ہیں قرآن و حدیث کا چربہ ہیں. اگر کوئی قرآن حدیث پڑھنے والا ہو نا صحیح، تو اسے پتہ چلے کہ یہ ساری باتیں اس نے انہی باتوں سے لی، قرآن حدیث سے چوری کر کے اور بنو کے اس نے پیش کی ہیں. تو اس شخص نے اسلام کا کوئی کام نہیں کیا. یہ سب لوگ بغض سے کام لے رہے ہیں، دجل سے کام لے رہے ہیں، اور کسی نے اس کی تعریف نہیں کی. اس دور میں جتنا یہ شور ڈالتے ہیں، اس طرح کی کوئی بات بھی نہیں ہوئی. یہ انگریزوں کا ایجنٹ تھا، انہی کا اس نے کام کیا، اور پیسے ان سے لیتا تھا، جو بھی سب کچھ یہ کرتا تھا. اور خود ہی اس کی کتابوں میں ہے کہ وہ تعریفیں جو انگریزوں کے ساتھ کیے کہ یہ رحمت ہیں، یہ ہمارے لیے انگریز رحمت ہے اور اللہ رحمت ہے. نعوذ باللہ، یہ نبی کا حال ہے جو کافروں کو رحمت کہہ رہا ہے. تو بندہ عقل مند کوئی ہو نا، تو وہ اس طرح کی باتیں اپنی ہی کتابوں میں دیکھ کے وہ کہتا ہے کہ یہ بندہ کوئی پھرا ہوا ہی ہے. اور اب یہ لوگ مرزا کی طرح ہی قرآن و حدیث میں اپنی طرف سے تشریح، دلیل اور کہنا کہ اس سے مراد یہ ہے، اس سے مراد وہ ہے. یا میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ اس آیت سے مراد یہ ہے یا اس چیز سے مراد یہ ہے، جس طرح یہ کہتے ہیں کہ مشرقی مینار سے مراد قادیان ہے، تو میں کہتا ہوں یہ کس ڈکشنری میں لکھا ہوا ہے کہ مینار سے مراد قادیان ہے؟ یا جس چیز کا بھی یہ حوالہ دیتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے، آیت کا بھی حوالہ دیں گے تو اپنی طرف سے مراد
بڑھا کے کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے، نعوذ باللہ۔ تو میں ان سے یہ پوچھتا ہوں یہ کس ڈکشنری میں لکھے ہوتے ہیں یا کہاں پہ لکھے ہوتے ہیں جو یہ مرادیں اپنی ظاہر کرتے ہیں قرآن کی غلط تشریح کر کے؟ تو اگر میں صرف یہی کہتا ہوں کہ اگر کوئی عقل مند بندہ ہو نا تو ان کی یہ فضول اور جھوٹی باتیں چھوڑ دے اور اپنے ایمان کو بچائیں۔ اور ان لوگوں نے تمہاری قبر پہ نہیں جانا۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ قیامت والے دن جو ان کے سردار ہوں گے ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ میرے پیچھے جو تھے ان کو بھی میرے ساتھ پھینکو، اس طرح کا حدیث کا مفہوم ہے۔ تو پھر ان کو بھی ساتھ ہی پھینکا جائے گا۔ تو یہ 4 دن کی زندگی اپنا ایمان بچاؤ اور ان کفر اور دجل پھیلانے والے لوگوں کو پہچانو اور خود بھی عقل سے کام لو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔